بظاہر صرف بہت کی جو حیات طیبہ ہے اس کو اٹھا کر دیکھو کہ ہم گناہگار امتوں کے لیے آقا دو جہاں نے کئی فکر کی مشقتیں اٹھائی. کوئی لمحہ کوئی گھڑی ایسا نہیں ہوا جو آقا دو جہاں نے اپنی امت کو بھول گئے. پروردگار عالم کے دیدار کے لیے جب آپ کو معراج شریف پر بلایا گیا, پروردگار عالم مولا کریم بارہا آقا دو جہاں سے فرماتا ہے کہ اے محبوب, اے حبیب, مانگو ہم سے کیا مانگنا چاہتے ہو, تم کیا چاہتے ہو, ہم دینے کے لیے آج تک تیار ہے. پروردگار عالم سے آقا جو ہے نہیں رد کرتے ہیں, مولا میری امت کی بخشش چاہتا ہوں, مولا میری امت کو بخش دے. میں ایک جب تک کہ میرا امتی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا تم نے مجھے حکم شاعر کروایا تھا, وہی جنت میں داخل نہیں ہوگا. پھر دوسری روایت میں یاد ہے آقا دو جہاں سے پھر پروردگار عالم پوچھتا ہے کہ اے حبیب مانگو اور کیا مانگنا ہے, آج تمہارا خدا تمہیں دینے کے لیے تیار ہے. تو آپ کے پاس کہتے ہیں کہ مولا مجھے میری امت کی یاد آ رہی ہے. تو ایسے ایسے عظیم احسانات کہ امت محمد یا اگر اس میں سے بھی اگر کچھ بلانا چاہتی ہے یا آقا کو جہاں کی محبتوں کو اپنے دلوں سے کم کرنا چاہتی ہے تو پھر اس کو مومن بولنے کا کوئی حق نہیں پیدا ہوتا, مسلمان بولنے کا اس کو کوئی حق نہیں پیدا ہوتا. یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی میرے آقا کو جہاں کی محمدیہ سے اپنی امت سے کوئی جزا نہیں مانگی, کوئی بدل نہیں مانگا. اگر فرمایا تو اتنا بھی فرمایا کہ یہ سارے میرے اعمال جو بھی تمہارے ساتھ رہے, میں نے تمہیں سبھی آپ کو دکھلایا, راہ نجات دکھلائی, جو بھی میں نے تم پر کام کیا, جو بھی میں نے خدا کی جانب سے تمہیں تمہاری طرف رعایت دلوائی, اگر ان ساری چیزوں کی اگر تم مجھے سزا دینا چاہتے ہو تو میری ضروریت سے محبت کرو, میری اہل بیت بن جاؤ, میری اہل بیت کو کھانے رہو, اس کا بدل ادا ہو جائے گا. اسی لیے علماء حق جتنے ہیں, اہل سنت والجماعت جو حق جماعت ہے, جو آقا دو جہاں صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اور اللہ کی ماننے والی ہے اور اس کے بتائے کرام کو چلنے والی ہے. ایک وقت کی بات ہے کہ آقا دو جہاں نے صحابہ کرام سے کیا کہ یا رسول اللہ, آقا دو جہاں نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہو گئے, لیکن ان میں ایک فرقہ ایسا ہوگا جو صراط مستقیم پر ہوگا, راہ نجات پر چلے گا. صحابہ کی لڑکی ہے, اپنی ماتے کی آنکھوں سے آقا کو دیکھ رہے ہیں. وہ صحابہ کرام نے وہ محبت کی کیسے نہیں کی, آقا کو جہاں سے محبت کی کیسے نہیں کی گئی, بلکہ صحابہ کرام نے کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا ایک فرقہ ہے جو راہ نجات پر ہوگا, اگر اسی والا فرما دیجیے. تو میرے آقا کو جہاں فرماتے ہیں مجھ پر ماننے والے, میرا دامن پکڑنے والے, اس کے بعد میرے صحابہ کی پیروی کرنے والے, تابعین تبع تابعین کی پیروی کرنے والے صراط مستقیم پر چلیں گے اور وہی جماعت آپ پر ہوگی. تو کیا بات دھیرے کے واضح ہو چکی ہے. ہم جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں تو ہمارے پاس علماء راشدین کا مقام ہوئی, صحابہ کرام کا جو مرتبہ, جو ان کی بلندی, جو ان کے مقامات ہمارے پاس برحق سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول, یہ مشیت خداوندی اللہ کی مرضی ہے اور آقا کو جہاں کی مرضی ہے اس کو جماعت کا خیرہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ, چوتھے خلیفہ امیر المومنین شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر پانچویں خلیفہ سیدنا امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم, عام پہلی بات نہیں ہے کہ سیدنا علی اس کی پوچھا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد میرے آقا دو جہاں نے جو دور خلافت بتلایا تھا کہ اتنے سال کے بعد خلافت ختم ہو جائے
شروع ہو جائے گی۔ تو مولا مشکل کشا کی شہادت کے بعد 6 ماہ کا وقت باقی رہ چکا تھا، تو سیدنا امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے۔ جب 6 ماہ کا وقت مکمل ہوا، امام حسن ابن علی ابن رسول اللہ نے معاویہ صاحب کو طلب کیا، کیونکہ آپ نے مولا مشکل کشا کے دور خلافتی میں شام میں اپنی حکومت قائم کرنی تھی، اس لیے آپ کو امیر شام بھی کہا جاتا ہے، آپ کو حکومت قائم کرنی تھی۔ امام حسن معاویہ صاحب کو طلب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دور خلافت ختم ہوا، اب مجھے امانت کا شوق نہیں ہے، میں امانت نہیں کرنا چاہتا، یہ آپ امانت دے دیں۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے اس عمارت سے مستفید ہوئے اور وہ حدیث کو تسلیم کیا جو میرے آقا دو جہاں نے امام حسن علیہ السلام کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ میرا بیٹا ہے جو دونوں قبیلوں کے بیچ میں صلح کروائے گا۔ تاریخ انسان پڑھنے والے جانتے ہیں کہ بنی امیہ اور بنی ہاشم میں کبھی شروع کر رہے صفائی میں رہی لڑتے رہے، لیکن میرے آقا دو جہاں نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا حسن بنی امیہ اور بنی ہاشم میں صلح کروائے گا۔ میرے امام حسن علیہ السلام نے اس حدیث کو پورا